السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امین النحو میں ہم لوگ حروف یہ کس پہ عمل کرتا ہے اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ہم لوگوں نے جانا کہ حروف یہ کبھی فعل پر عمل کرتا ہے اور کبھی اسم پر عمل کرتا ہے، اور ہم لوگوں نے حروف کس پہ عمل کرتا ہے اس کو ہم لوگوں نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا۔ آج ہم لوگوں کو افعال کا عمل پڑھنا ہے کہ فعل یہ کس پر داخل ہوتا ہے اور کیا عمل کرتا ہے۔ دیکھیے، افعال کا بیان، افعال کا عمل، ہمیں یہ جاننا ہے کہ فعل کون سا عمل کرتا ہے، کس پہ داخل ہوتا ہے۔ کہ فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ جان لیجیے کہ فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ دو قسمیں ہوتی ہیں۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل کی تعریف ہمیں معلوم ہے، جو اپنا معنی خود بتلائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے۔ وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتلائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے تو اسے ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ فعل بولتے ہیں۔ کہ افعال کا عمل پڑھنے سے پہلے یہ جان لیجیے کہ فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کا نام ہے معروف اور دوسرے کا نام ہے مجہول۔ فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، پہلے کا نام ہے معروف اور دوسرے کا نام ہے مجہول۔ سب سے پہلے ہم لوگ یہ جان لیتے ہیں کہ فعل معروف کسے کہتے ہیں اور فعل مجہول کسے کہتے ہیں۔ فعل معروف کہتے ہیں جس کا کرنے والا یعنی جس کا فاعل ہمیں معلوم ہو، اسے کیا بولتے ہیں؟ فعل معروف۔ فعل معروف وہ فعل جس کا کرنے والا یعنی فاعل ہمیں معلوم ہو۔ فعل مجہول کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس کا کرنے والا یعنی فاعل ہمیں معلوم نہ ہو۔ تو فعل معروف اور فعل مجہول کی تعریف ہم نے پڑھ لی۔ فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس کا کرنے والا یعنی فاعل معلوم ہو، اور فعل مجہول وہ فعل جس کا کرنے والا یعنی فاعل معلوم نہ ہو۔ مثال دیکھ لیجئے فعل معروف کی مثال، ضرب زید خالدا۔ فعل معروف کس فعل کو کہتے ہیں؟ اس فعل کو کہتے ہیں جس کا کرنے والا یعنی فاعل معلوم ہو، فاعل معلوم ہو۔ ضرب زید خالدا، زید نے خالد کو مارا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ فعل معروف ہے کہ نہیں۔ زید نے خالد کو مارا۔ ہم نے کیا پڑھا کہ فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس کا کرنے والا یعنی فاعل ہمیں معلوم ہو۔ کون سا فعل یہاں کیا جا رہا ہے؟ مارنے کا کام کیا جا رہا ہے نا، مارنے کا فعل ہو رہا ہے۔ اس فعل کو کس نے انجام دیا ہے، کس نے کیا، یہ ہمیں معلوم ہے نا۔ مارنے کا کام کس نے کیا ہے؟ زید نے کیا ہے نا، ہمیں اس کا علم ہے، ہمیں جانتے ہیں جی۔ تو ضربہ کا فاعل کون ہے، ضربہ کو کرنے والا کون ہے، مارنے کا کام کس نے کیا، یہ علم ہمیں نا، اس کی جانکاری ہے نا۔ تو اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ فعل معروف۔ کیا بولیں گے؟ فعل معروف وہ فعل جس کا کرنے والا معلوم ہو۔ ضرب زید خالدا، زید نے خالد کو مارا۔ مارنے کا کام کس نے کیا؟ زید نے کیا۔ یہاں اس فعل کا کرنے والا ہمیں معلوم ہے، اس لیے ہم لوگ اس کو کیا بولیں گے؟ فعل معروف بولیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نصر زید خالدا، زید نے خالد کی مدد کی۔ اس کام کو کس نے کیا؟ کون کرنے والا ہے؟ زید کرنے والا ہے نا، معلوم ہے نا۔ تو جس فعل کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہوگا، اس فعل کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ فعل معروف بولیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فعل مجہول کسے کہتے ہیں؟ جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو۔ جو نصر خالد، جیسے نصر خالد، خالد کی مدد کی گئی۔ اب کس نے مدد کی یہ معلوم ہے نہیں، تو اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ فعل مجہول وہ فعل جس کا کرنے والا یعنی فاعل معلوم نہ ہو۔ نصر خالد، خالد کی مدد کی گئی۔ کس نے مدد کی؟ مدد کرنے کا کام کس نے انجام دیا، یہ ہمیں معلوم ہے نہیں۔ تو اگر کسی فعل کا فاعل ہمیں معلوم نہیں ہے، کسی فعل کے فاعل کا ہمیں علم نہیں ہے، تو اس فعل کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ فعل مجہول بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ فعل مجہول۔ ضرب حامد، حامد کو مارا گیا۔
کس نے مارا ہمیں معلوم ہے نہیں، مارنے کا کام کس نے انجام دیا معلوم ہے نہیں۔ تو اگر کسی فعل کا فاعل معلوم نہیں ہے تو اس کو کیا بولو گے؟ فعل مجہول۔ تو ضریبہ یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل مجہول ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا فاعل، اس کا کرنے والا معلوم نہیں ہے۔ تو ہم نے جان لیا فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، معروف اور مجہول۔ فعل معروف کسے کہتے ہیں اور فعل مجہول کسے کہتے ہیں، اس کو ہم لوگوں نے سمجھ لیا۔ فعل معروف وہ فعل جس کا کرنے والا یعنی فاعل ہمیں معلوم ہو، فعل مجہول وہ فعل جس کا کرنے والا یعنی فاعل ہمیں معلوم نہ ہو۔ پھر آگے دیکھیے، آگے کہہ رہے ہیں فعل معروف خواہ لازم ہو خواہ متعدی فاعل کو رفع دیتا ہے۔ آگے دیکھیے کیا بتلا رہے ہیں، آگے یہ بتلا رہے ہیں کہ فعل معروف کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کس کی دو قسمیں ہوتی ہیں؟ فعل معروف کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلے کا نام کیا ہوتا ہے؟ فعل لازم، اور دوسرے کا نام کیا ہوتا ہے؟ فعل متعدی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آگے؟ فعل لازم کی، فعل معروف کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلے کا نام ہے فعل لازم، دوسرے کا نام ہے فعل متعدی۔ اب ہم لوگ سب سے پہلے جان لیتے ہیں فعل لازم کسے کہتے ہیں اور فعل متعدی کسے کہتے ہیں۔ فعل لازم کہتے ہیں وہ فعل جو فاعل ہی سے اپنی پوری بات واضح کر دے اور اسے مفعول بہ کی ضرورت نہ پڑے۔ فعل لازم وہ فعل جو فاعل ہی سے اپنی پوری بات ظاہر کر دے اور اسے مفعول بہ کی ضرورت نہ پڑے۔ جیسے قام زید، جیسے جلس زید، زید بیٹھا، جلس زید زید بیٹھا۔ دیکھیے جلسہ زید، جلسہ یہ فعل معروف ہے۔ فعل معروف کی کون سی قسم ہے؟ فعل لازم ہے۔ جلسہ زید زید بیٹھا، جلسہ یہ کیا کر رہا ہے؟ فاعل کے ذریعے، فاعل سے مل کر کے اپنا پورا معنی دے رہا ہے، اور اس فعل کو مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنا پورا معنی دینے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ جار اور مجرور کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فعل لازم فاعل ہی سے اپنی پوری بات واضح کر دیتا ہے، اور اگر پوری بات واضح نہیں ہوتی ہے تو اس کو مفعول بہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ جار اور مجرور کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیوں؟ اپنا پورا معنی بتلانے کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فعل معروف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل لازم جو فاعل ہی سے اپنی پوری بات ظاہر کر دے، اور اگر اپنی پوری بات فاعل سے ظاہر نہ کر پائے تو اسے مفعول بہ کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ کس کی ضرورت پڑے؟ جار اور مجرور کی ضرورت پڑے۔ تو جلسہ یہ کیا فعل لازم ہے؟ یہ فاعل سے اپنی پوری بات ظاہر کر رہا ہے، اگر اس میں کوئی پیچیدگی بھی ہے تو اسے کس کی ضرورت ہے؟ اپنا پورا معنی بتلانے کے لیے، اس پیچیدگی کو ختم کرنے کے لیے جار اور مجرور کی ضرورت ہے، مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فعل لازم جو فاعل ہی سے اپنی پوری بات ظاہر کر دے، اور اگر اسے کسی کی ضرورت بھی پڑے تو مفعول کی ضرورت نہ پڑے، مفعول بہ کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ کس کی ضرورت پڑے؟ جار اور مجرور، یا اس کے علاوہ کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑے۔ آگے دیکھ لیجیے فعل متعدی کسے کہتے ہیں؟ فعل متعدی وہ فعل جس کو فاعل کے علاوہ مفعول بہ کی بھی ضرورت پڑے۔ جیسے ضرب زید، زید نے مارا۔ زید نے کس کو مارا؟ یہ پورا معنی واضح ہو رہا ہے نا؟ ضرب زید، زید نے مارا، پورا معنی واضح ہو رہا ہے؟ پوری بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں، سوال یہ پیدا ہو رہا کہ زید نے کس کو مارا، تو اس فعل کو فاعل کے علاوہ کس کی ضرورت ہے؟ مفعول بہ کی بھی ضرورت ہے۔ تو اگر کسی فعل کو فاعل کے علاوہ مفعول بہ کی بھی ضرورت پڑے گی تو اس فعل کو ہم لوگ فعل متعدی بولیں گے، اور اگر کسی فعل کو فاعل کے علاوہ مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جار یا مجرور کی ضرورت ہے تو اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ فعل لازم بولیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فعل معروف کی دو قسمیں ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل لازم جو فاعل سے اپنی پوری بات ظاہر کر دے، اور اگر اسے اپنی پوری بات ظاہر کرنے کے لیے کسی کی ضرورت بھی پڑے تو مفعول بہ کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ کس کی ضرورت پڑے؟ جار اور مجرور کی ضرورت پڑے، یا کسی دوسرے چیز کی ضرورت پڑے۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جس کو فاعل کے علاوہ مفعول بہ کی بھی ضرورت پڑے، اپنا پورا معنی بتلانے کے لیے، اپنے بارے میں پوری جانکاری دینے کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی دیکھ لیجئے لکھا ہوا فعل معروف خواہ لازم ہو خواہ متعدی فاعل کو رفع دیتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ فعل لازم، فعل معروف چاہے وہ فعل لازم ہو
یا فعل متعدی ہو، جو فاعل ہوگا، جو کام کرنے والا ہوگا، اس کو رفع کا اعراب دے گا۔ جیسے جلس زید علی الکرسی، زید کرسی پر بیٹھا۔ دیکھیے یہ فعل لازم ہے، فعل معروف کی کون سی قسم ہے؟ فعل لازم ہے۔ یہ فعل لازم کیا کر رہا ہے؟ فاعل یعنی کام کرنے والے کو رفع کا اعراب دے رہا ہے۔ جلس زید، زید بیٹھا، کون بیٹھا؟ بیٹھنے کا کام کس نے کیا؟ کام کرنے والا یہاں کون ہے؟ زید ہے نا۔ تو زید کو جلسہ فعل لازم نے رفع کا اعراب دیا، رفع کی نشانی کیا ہے؟ ضمہ۔ ضرب زید خالدا، زید نے خالد کو مارا۔ فعل معروف کی دوسری قسم فعل متعدی ہے، فعل متعدی نے فاعل یعنی کام کرنے والے کو رفع کا اعراب دیا۔ کس نے مارا؟ زید نے مارا، تو کام کرنے والا یہی ہے نا، فاعل یہی ہے نا۔ تو ضربہ نے فاعل کو کون سا اعراب دیا؟ رفع کا اعراب دیا۔ رفع کی نشانی کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ فعل معروف چاہے لازم ہو یا متعدی، فعل معروف چاہے وہ لازم ہو یا متعدی ہو، اس کی مثال یہاں ہے۔ فعل معروف چاہے وہ لازم ہو، اس کی مثال یہاں ہے، یا فعل متعدی ہو، جس کی مثال یہاں ہے، دونوں کیا کرتے ہیں؟ فاعل کو رفع دیتے ہیں۔ دیکھیے جلسہ کا فاعل یہ ہے، ضربہ کا فاعل یہ ہے، یہ فعل لازم ہے، فعل متعدی ہے، دونوں نے کیا کیا؟ فاعل کو رفع کا اعراب دیا، اور رفع کی نشانی کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ فعل معروف چاہے لازم ہو چاہے متعدی، فاعل کو رفع دیتا ہے، اور رفع کی نشانی یہاں کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ جیسے قام زید وضرب عمرو، قام زید، زید کھڑا ہوا، وضرب عمرو، اور عمرو نے مارا۔ قام زید، قام یہ کیا ہے؟ فعل لازم ہے، اور اس نے زید یعنی فاعل کو رفع کا اعراب دیا۔ رفع کی نشانی کیا ہے؟ زید کے آخر میں دو پیش ہے۔ ضرب عمرو، عمرو نے مارا۔ یہ ضربہ کیا ہے؟ فعل متعدی ہے، اس نے فاعل کو کون سا اعراب دیا؟ رفع کا اعراب دیا۔ رفع کی نشانی کیا ہے؟ ضمہ ہے، پیش ہے۔ اور کیا کریں آگے؟ 6 اسموں کو نصب دیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں فعل معروف چاہے وہ لازم ہو یا متعدی ہو، فاعل کو رفع دیتے ہیں، اور چاہے وہ لازم ہو یا متعدی ہو، 6 اسموں کو نصب کا اعراب دیتے ہیں۔ فعل چاہے کیا ہو؟ لازم ہو یا متعدی ہو، 6 اسموں کو کون سا اعراب دیتے ہیں؟ نصب کا اعراب دیتے ہیں۔ اول مفعول مطلق کو کہہ رہے ہیں فعل لازم، فعل معروف چاہے وہ لازم ہو یا متعدی ہو، مفعول مطلق کو نصب کا اعراب دیتا ہے۔ جیسے قام زید قیاما، ضرب زید ضربا۔ قام زید قیاما، قیاما یہ کیا؟ مفعول مطلق ہے، اور یہ مفعول مطلق کس کا مفعول مطلق ہے؟ فعل لازم کا مفعول مطلق ہے۔ فعل لازم نے مفعول مطلق کو نصب کا اعراب دیا۔ ضرب زید ضربا، ضربا یہ کیا؟ مفعول مطلق ہے، اور یہ کس کا مفعول مطلق ہے؟ فعل متعدی کا مفعول مطلق ہے۔ فعل متعدی نے یہاں مفعول مطلق کو نصب کا اعراب دیا۔ تو میں نے کیا بتلایا کہ فعل معروف چاہے فعل لازم ہو یا فعل متعدی ہو، دونوں کیا کرتے ہیں؟ مفعول مطلق کو نصب کا اعراب دیتے ہیں۔ قام زید قیاما، ضرب زید ضربا، زید کھڑا ہوا، زید نے مارا۔ تو قیاما اور ضربا یہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہیں، اور ان دونوں کو فعل معروف نے نصب کا اعراب دیا۔ فعل معروف میں سے فعل لازم پہلے جملے میں ہے، اور دوسرے جملے میں فعل متعدی ہے۔ دیکھیے مفعول فی کو کیا کرتے ہیں؟ نصب کا اعراب دیتے ہیں۔ جیسے صمت یوم الجمعتی وجلست فوقک، صمت یوم الجمعتی، میں نے جمعہ کے دن روزہ رکھا، وجلست فوقک، اور میں آپ کے اوپر بیٹھا۔ صمت یوم الجمعتی، میں نے جمعہ کے دن روزہ رکھا۔ یوم الجمعتی یہ کیا ہے؟ مفعول فی ہے، اس طرح فوق کا کیا ہے؟ مفعول فی ہے۔ دونوں کو فعل معروف نے کون سا اعراب دیا؟ نصب کا اعراب دیا۔ نصب کی نشانی کیا ہے؟ فتحہ ہے، زبر ہے، قیامن کے میم پر، ضربن کے با پر، یوم الجمعتی یوما کے میم پر، اور فوقکا کے قاف پر۔ صمت یوم الجمعتی وجلست فوقکا، میں نے جمعہ کے دن روزہ رکھا اور میں تمہارے اوپر بیٹھا۔ تو یوم الجمعتی اور فوقکا دونوں مفعول فی ہیں، اور دونوں کو فعل معروف نے نصب کا اعراب دیا۔ تیسرا دیکھ لیجیے، مفعول فی کو بھی نصب کا اعراب دیتے ہیں، جیسے جاء البرد والجباتی، ای مع الجباتی۔ جاء البرد والجباتی، سردی جبوں کے ساتھ آئی۔ جاء البرد ٹھنڈک آئی، والجباتی جبوں کے ساتھ۔
دیکھیے جاء یہ فعل معروف ہے، اس نے والجباتی مفعول ماہو کو کون سا اعراب دیا؟ نصب کا اعراب دیا۔ نصب کی نشانیاں کیا ہے؟ تا کے نیچے زیر ہے، یہاں واو جو ہے وہ مع کے معنی میں ہے، ای یعنی مع الجباتی جبوں کے ساتھ۔ جاء البرد والجباتی ٹھنڈک جبوں کے ساتھ آئی، ای یعنی مع الجباتی کس کے ساتھ؟ جبوں کے ساتھ۔ تو یہاں واو کا معنی بتلا رہے ہیں کہ واو یہ کس کے معنی میں ہے؟ مع کے معنی میں ہے۔ چوتھی جگہ جس کو فعل معروف نصب کا اعراب دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ مفعول لہو ہے، جیسے قمت اکراما لزید وضربتہ تعظیما۔ قمت میں کھڑا ہوا، اکراما لزید زید کے اکرام میں، وضربتہ تعظیما اور میں نے اس کو ادب سکھلانے کے لیے مارا۔ قمت اکراما لزید میں زید کے اکرام میں کھڑا ہوا، یا میں زید کی عزت کرتے ہوئے کھڑا ہوا۔ وضربتہ تعظیما یا میں زید کی عزت کے لیے، زید کے اکرام کے لیے کھڑا ہوا اور میں نے اس کو ادب سکھایا۔ وضربتہ تعظیما اور میں نے اس کو ادب سکھلانے کے لیے مارا۔ تو اکرامن اور تعظیماً یہ دونوں کیا؟ مفعول لہو ہے، اور دونوں کو فعل معروف نے نصب کا اعراب دیا ہے۔ آگے دیکھیے پانچویں جگہ جس کو فعل معروف نصب کا اعراب دیتا ہے، جاء زید راکبا زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ راکبا یہ کیا؟ حال ہے، اور اس کو فعل معروف نے نصب کا اعراب دیا۔ چھٹی جگہ جس کو فعل معروف نصب کا اعراب دیتا ہے تمییز کو، جب فعل اور فاعل کی نسبت میں کوئی پوشیدگی ہو، جیسے طاب زید نفسا زید اچھا ہوا نفس کے اعتبار سے۔ کیا کہہ رہے ہیں آگے؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر فعل اور فاعل کی نسبت میں ابہام ہو، پوشیدگی ہو، تو اس کو فعل معروف نصب کا اعراب دیتا ہے اور اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ تمییز رکھا جاتا ہے۔ جیسے طابع زید زید اچھا ہوا، طابع زید زید اچھا ہوا۔ دیکھیے زید کی طرف اچھے ہونے کی نسبت کی گئی ہے۔ زید یہ کیا؟ فاعل ہے، اور طابع کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ طابع زید زید اچھا ہوا، زید کی طرف اچھے ہونے کی نسبت کی گئی ہے۔ تو فعل اور فاعل اس کو کیا بولیں گے؟ فعل اور فاعل کی نسبت۔ طاب زید زید اچھا ہوا، زید کی طرف اچھے ہونے کی نسبت کی گئی ہے۔ نسبت کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ فعل اور فاعل کی نسبت۔ طاب زید زید اچھا ہوا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زید کس اعتبار سے اچھا ہوا؟ طاب زید زید اچھا ہوا، زید کس اعتبار سے اچھا ہوا؟ فعل اور فاعل کی جو نسبت ہے اس میں کیا ابہام ہے، پوشیدگی ہے، وہ واضح نہیں اچھی طرح سے۔ طاب زید زید اچھا ہوا، اچھے ہونے کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہے، اور یہاں فعل اور فاعل کی جو نسبت ہے اچھا ہونا اس میں کیا ہے؟ ابہام ہے، پوشیدگی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زید کس اعتبار سے اچھا ہوا؟ تو ہم نے آگے کیا لے آیا؟ تمییز لے آیا۔ اس نے کیا کر دیا؟ فعل اور فاعل کی نسبت میں جو ابہام تھا، اچھا ہونا یہ نسبت ہے نا، اس میں جو ابہام تھا، جو پوشیدگی تھی، اس کو نفساً نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، مٹا دیا۔ تو اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ تمییز بولیں گے۔ کہ چھٹی جگہ جہاں فعل معروف جس کو نصب کا اعراب دیتا ہے وہ ہے کیا؟ تمییز ہے۔ تمییز کو فعل معروف نصب کا اعراب کب دیتا ہے؟ جب فعل اور فاعل کی نسبت میں کوئی پوشیدگی ہو، یعنی فعل اور فاعل کی جو نسبت ہے اس میں کوئی پوشیدگی ہو، کوئی پیچیدگی ہو، کچھ سمجھ میں نہ آتا ہو، تو اس ابہام کو، اس پوشیدگی کو جو ختم کرے گا اسی کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ تمییز بولیں گے، اور اس کو نصب کا اعراب دیں گے۔ جیسے طاب زید نفسا زید نفس کے اعتبار سے اچھا ہوا۔ آگے دیکھ لیجئے، آگے کہہ رہے ہیں فعل متعدی مفعول بہ کو نصب دیتا ہے، جیسے ضرب زید عمرا۔ کہہ رہے ہیں فعل معروف کی دو قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی جو قسم ہے فعل متعدی، وہ کیا کرتا ہے؟ مفعول بہ کو نصب کا اعراب دیتا ہے۔ جیسے ضرب زید عمرا، عمرا یہ کیا ہے؟ مفعول بہ ہے، اور اس کو ضربہ یعنی فعل متعدی نے نصب کا اعراب دیا۔ آگے کہہ رہے ہیں فعل لازم یہ عمل نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کا مفعول بہ نہیں آتا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ فعل لازم یہ مفعول بہ میں عمل نہیں کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا مفعول بہ نہیں آتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی عزیز طلبہ،
آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔